ایمان والوں پر روزہ فرض کیا ہے، اور روزے کو جب پیش کیا کہ یہ حکم پورا کرو تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، تو پہلے مومنین کی محبت کی طرف توجہ دلائی کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، کہ اے میرا دم بھرنے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کون ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک ایک مقام پہ خود فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ خبر اللہ جل جلالہ نے خود دی ہے، ایمان والے اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو محبوب اپنے عشاق سے امتحان لیتا ہے، محبوب اپنے محب سے امتحان لے سکتا ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور محبت کا اظہار بھی جو ہے بعض دفعہ کروایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ استاد جو ہے وہ شاگرد کو ایسا کام کہتا ہے، وہ جلدی کرتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا فرما بردار شاگرد ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، مرادی ترجمہ ہے کہ اے محبت کرنے والو مجھ سے، یعنی اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ پہلے تو محبت کے دروازے سے بلایا، روزے کو فرمایا، پھر اور آسان کر کے پیش کیا۔ جیسے کسی کو کوئی کام آدمی کہے کہ بھی یہ کام کرو، تو ساتھ یہ بھی بتا دے آپ سے پہلے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اجنبی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ کام کرو، تو آدمی ہو سکتا ہے سوچے میں کیسے کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دے کہ آپ سے پہلے لوگ یہ کام کرتے رہے، تو اس کی طبیعت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر گرانی آئی ہے تو آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی انداز سے مومنین کو فرمایا کہ پہلے تو محبت کے لہجے میں فرمایا کہ میرے اپنوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آگے اور آسان کر کے پیش کیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں پہ، پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا ہے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ بھی پہلے لوگ روزہ رکھتے رہیں تو ہم بھی رکھ لیں گے، پہلے لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ کام ہم بھی کر لیں گے۔
تو اللہ جل جلالہ نے اس انداز کے ساتھ روزہ کو پیش کیا کہ ایمان والوں کے لیے آسانی ہو، ان کی طبیعتوں کے اندر آسانی کا معاملہ آ جائے کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ جو فرض کیا ہے یہ اس میں تمہارا نفع ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اس لیے تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کا فائدہ بیان فرما دیا۔ پہلے محبت کے انداز میں پیش کیا روزے کو، پھر آسانی کے لیے پچھلی امتوں کو پیش کیا کہ وہ بھی روزہ رکھتی رہے، پھر روزے کا جو فائدہ ہے، جو روزے کے ثمرات ہیں، اس کو پیش کیا کہ تمہارا فائدہ ہے اس میں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، متقی بن جائیں گے تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، تو فرمایا اللہ پاک اس کو تنگیوں سے نکال لیں گے، پریشانیوں سے نکال لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ فرض ہوا اور روزے سے تقوی حاصل ہوا، تو اللہ پاک ہمیں تنگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے اللہ پاک نکال لیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، متقی بنے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ پاک آسانی سے روزی عطا فرمائیں گے۔ اب تقوی ہے کیا کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے؟ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ہم ان کو کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے ہم اس سے باز آ جائیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی تشریح میں ایک اور بات بھی فرماتے تھے کہ یہ بات دنیا کے تمام انسانوں میں پیدا ہو جائے کہ سب لوگ متقی بن جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس کی ایک کیفیت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب وہ دل کے اندر تقوی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نیکی کرنا آسان ہی نہیں ہے، آسان ترین ہو جاتی ہے۔ جب دل کے اندر تقوی آ جائے، متقی بنے، تو پھر نیکی کرنا آسان ہی نہیں ہوتی بلکہ آسان ترین ہو جاتی ہے، اور گناہ سے بچنا پھر آسان ہی نہیں بلکہ آسان ترین بھی اور لذیذ ترین بھی ہو جاتا ہے، کہ پھر آدمی یہ نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے متقی آدمی، لیکن اس کو بچنے میں خوشی زیادہ ہوتی ہے۔
کہ اس گناہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ کفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر آدمی خود اپنا پہرا دیتا ہے کہ میں غلط نہ کروں۔ پھر آدمی کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کو زیادہ بتانا نہیں پڑتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے زور کی نماز ادا کرنی ہے، اپنے کام کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ تو یہ اندر ایک کفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ کفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ جنگل میں ہو یا بازار میں ہو، گھر میں ہو یا کھیت میں ہو، کسی کام میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ اتقوا اللہ، اس کا مطلب ہی ہے اللہ سے ڈرو، یہ تقوی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کسی سفر میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہ وہ ٹھہرے تو وہاں ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا۔ سوچا کہ اس سے کوئی بکری لے لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں اور چلو کچھ بھون کر کھا لیتے ہیں سب۔ تو اس چرواہ کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی ہم نے ایک بکری خریدنی ہے، ایک بکری دے دیں، پیسے لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بکری میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو چرواہ ہوں، کسی کا نوکر ہوں، خادم ہوں، کسی کا غلام ہوں، جو بتایا وہ، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امتحان کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک بکری بیچ سے دے دے، ریوڑ میں سے، مالک کو بتا دینا کہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تو پیسے لے لے اور بکری دے دے۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کفیت ہے تقوی والی کہ جب دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے، تقوی کفیت آ جائے، تو پھر کسی کو سمجھانا نہیں زیادہ پڑتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک حال طاری ہوا، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں فعین اللہ، فعین اللہ، کہ اللہ کہاں جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی اس کو فرمایا کہ پہلے اس کو کھانے کے لیے فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اگر بکری دے دے گا تو ہم جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، ساتھ ہمارے کھانا۔ کہا کہ میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ میں یعنی ان دنوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں آخرت کے لیے۔ روزہ فرض نہیں تھا، ویسے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، نفلی روزہ تھا۔ تو یہ کفیت پیدا ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں میں بکری نہیں بیچ سکتا۔ تو ایسے لوگ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے غالباً فرمایا اگر ایسے لوگ امت میں رہیں گے تو پھر امت ہلاک کیسے ہو سکتی؟ اتنا اللہ سے ڈرنے والے، تو پھر ایسے لوگ، چرواہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو امت ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک وقت تھا کہ اس امت کے چرواہ بھی متقی تھے، جی وہ وقت بھی تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا
وہ جو ہی بالغ ہوئے 16 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلا حج کیا، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو وہاں پر فرماتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے حدیث سنی عبداللہ عارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کی سمجھ پیدا کر لے گا اپنے اندر، دین کی فقاہت کو حاصل کر لے گا، رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پاک ایسے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہ آدمی سمجھے کہ میں دین والا بن گیا تو کھاؤں گا کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دین کی یہ برکت ہے، بلکہ کائنات رہے گی دین کی برکت سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں میں اپنا سر مڈانے کے لیے ایک نائی کے پاس، حجام کے پاس گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پیسے کتنے لوگے؟ کہا کہ عبادت ہے، پیسے نہیں پوچھنے، جو مرضی ہے دے دینا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، پھر میں بیٹھا اس کو جو ہے سر مڈانے کے لیے، تو بیٹھنے لگا تو کہتے نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ میں پھر حیران ہوا، شروع میں گئے ہوئے تھے، بچپنا تھا، لڑکپن تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے سر آگے جھکایا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو وہ کہنے لگا نہیں دایاں طرف میری طرف کرو، پہلا دایاں طرف میری طرف کرو۔ تو میں نے دائیں کروٹ جو ہے ان کی طرف کی، تو انہوں نے وہاں سے موڑنا شروع کیا دائیں طرف سے۔ میں بڑا حیران۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ جو حجام تھا، وہ جو نائی تھا، کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، یہ غلام تھے، ایک وقت تھا، ایک عورت کے غلام تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، علم حاصل کرتے اور غلامی بھی کرتے۔ جب ان کی دین دوستی دیکھی نا کہ دین کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے، تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے مکہ معظمہ میں۔ تو اس نائی نے بتایا کہ حجام نے کہ میں نے ان سے سیکھے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر یاد رکھا، فرمایا میں نے دین جو ہے ایک نائی سے بھی سیکھا، میرے وہ بھی استاد ہیں، لیکن وہ جو نائی تھا، وہ جو سر موڑنے والا حجام تھا، ان کو بھی کیسے حاصل ہو گیا دین؟ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھے نا، تب یہ حاصل ہوا، اور ان سے پھر متاثر ہو رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ساری عمر اس کو یاد رکھا کہ مجھے دین سکھایا انہوں نے۔ تو ایک وقت تھا کہ ہمارے امت کے جو حجام تھے، سر موڑنے والے، وہ بھی دین والے تھے، ان کو بھی دین کا پتہ تھا۔ اب بازار میں آدمی جائے تو وہاں پر مختلف جو ہے وہ کٹنگ لگی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں برگر کٹنگ، کوئی پیالہ کٹنگ، کوئی پتہ نہیں کیا کٹتے ہیں، لیکن بیچاروں کو اتنا نہیں پتہ کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ ہائے اللہ ہمیں سمجھتا ہوگا۔ یہ وہ درد پیدا کرنے والی بات ہے۔ یار ہمیں حضور کی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہیں پتہ، باقی ساری ہمیں پتہ ہے۔ میں ایک مرتبہ ابوبکر صاحب کو لے گیا اس کا سر مڈانے کے لیے، اس نے الٹ ملٹ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح سر چاہے بال چھوٹے ہوں بڑے ہوں ایک طریقہ ہے برابر رکھیں۔ پھر اس نے کیا، پھر غلط کیا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے غلط ہی سیکھا ہے، اب ان کو کون بتائے، کرنے ہی غلط سیکھا ہے۔ ورنہ دین والے ہوتے تو یہ ساتھ بتا دیتے بھائی حضور کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آدمی حسین لگتا ہے۔ دیکھو نا عجیب سا بچہ لگتا ہے بعض دفعہ، یہاں سے سارا کٹا ہوا، اوپر سے تھوڑا سا بچا ہوا، عجیب سی۔ اس بیچارے کو نہیں پتہ، اس کو لگتا بڑا میں اچھا لگ رہا، حالانکہ اچھا کیا ہے، بال رکھنے رکھو لیکن ایک جیسے رکھو۔ چلو چھوٹے ہیں بڑے ہیں وہ اپنا ذوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی رہے ہیں اور آپ نے حج کے دوران پھر منڈائے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے ساتھ بھی۔ تو ساری عمر جو ہے یاد رکھا کہ اس نائی سے میں نے دین سیکھا ہے، تو ہمیں بھی یاد رہنا چاہیے۔ چلو اب آپ جو ہے اور کچھ نہ کریں تو جب یہ ناخن کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی سنت ہے نا۔ تو یہاں سے شروع کیا جائے، یہ شہادت والی انگلی سے یہاں ایسے، پھر ادھر سے ادھر اس انگوٹھے، پھر آخر پہ یہ انگوٹھے اس کے کاٹ لیے جائے۔ پاؤں کے ایک طرف شروع دوسری طرف ختم۔ بالوں کو کاٹا جائے گا، اس پر بھی ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح سر کو مڈوانا ہے تو چلو دائیں طرف سے شروع کروا دیں، ابھی جو آپ سن رہے ہیں۔ باقی وہ تو وہاں پہ جو ہے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، تو یہ کام اگر ہم یاد کر لیں، اگر نہ کسی کو یاد ہو تو ان کو بتائیں کہ بھائی اس طرح کر، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اب ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے یہ بزرگ بھائی بشیر صاحب ہیں، تو جب یہ میرے پاس آتے ہیں دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اور سے بھی دائیں طرف سے شروع کریں۔ تو یہ جب معاشرے کے اندر اس کا رواج آئے گا تو خود بخود دین جائے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسائی دین والا نہ ہوا تو وہ تمہیں حرام کھلائے گا۔ ہر طبقے پر محنت ہو بھائی، دین والا بنو۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں یہ چیز لی جاتی ہے کسی سے، بیچارے برابر سرابر دے دیتے ہیں۔ انسان ہے نا کنجوس ہوتا ہے، بعد جب بخیل ہوتا ہے تو سودا دے رہا ہے اس کے تھوڑی جائے، زیادہ نہ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھکتا دو، اس میں برکت ہے، جھکتا دینے میں برکت ہے، زیادہ دو۔ منافع تو آدمی لے رہا ہوتا ہے، تو میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں بھائی یہ آپ اتنا اس طرح دے رہے ہیں، جھکتا نہیں دے رہے، تو یہ تھوڑا سا اگر میری طرف نہیں آئے گا تو کوئی کمی نہیں ہے، کیا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں بے برکتی ہوگی آپ کی، آپ خلاف سنت کر رہے ہیں۔ بہتر ہے جھکتا دو، تو پھر جب بتا دیا جاتا ہے تو پھر وہ جھکتا دے دیتے ہیں۔ اب اس میں برکت ہے ان کے لیے، بعض دفعہ پیسے دینے لگتے ہیں، پیسے دیے ہیں، یہ کفیت ہے اندر، یہ چیزیں تب یاد آئیں گی جب یہ اندر کفیت بن جائے گی۔ اب پیسے دے رہے ہیں، ایک ہے وہ بائیں ہر سب پکڑ رہا ہے، چلو کوئی عذر ہے تو اور بات ہے، بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور دائیں ہاتھ سے لیا جائے، اس میں برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ کے راستے میں دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہ ہو، تو کوشش کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں
یہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر ایک کیفیت آ جائے کہ جس سے تم میرے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ۔ کہ اگر ایسے آدمی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر اللہ پاک سے وہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر اور آسان کر کے پیش کیا، ایک تو یہ فائدہ ہے نا کہ اللہ پاک تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اب اللہ پاک جن کے کاموں کو آسان کر دے وہ مشکل میں کیسے پڑیں گے، آسانی سے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ روزے کے فوائد ہیں، لیکن اللہ پاک نے اور آگے آسان کر کے پیش کیا، فرمایا ایام معدودات، دیکھو تھوڑے سے دن ہیں۔ کسی کو ترغیب آدمی دیتا ہے نا، یہ کام زیادہ نہیں ہے، کچھ دن کرنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پیچھے کتنی ترغیب دے کے ہے، درمیان میں فضیلت بھی بیان فرمائی، پھر فرما رہے ہیں اللہ پاک تھوڑے سے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 1 مہینہ ہے، 29 دن ہے، 30 دن ہے، یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک اور آسان کر کے فرما رہے ہیں اچھا اگر تم سفر میں ہو تو نہ رکھنا، شرعی سفر ہو 48 میل کا، تقریباً 78 کلومیٹر، اگر نہیں تم رکھ سکتے نہ رکھنا، اگر رکھ سکتے تو آدمی رکھ سکتا ہے، نہ رکھنا۔ اچھا مریض ہو نہ رکھنا، یہ اور آسانی۔ کہتے ہیں اسلام کے اندر آزادی ہے، کہتے ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں فلاں آزادی، وہ آزادی نہیں جس کا نعرہ آج آزادی کہتے ہیں، وہ آوارگی ہے۔ عورتوں کو جی آزادی ہونی چاہیے، وہ فلاں کی آزادی، فلاں وہ آزادی نہیں ہے، وہ تو آوارگی ہے، جو مرضی کرو، وہ تو جانوروں والی زندگی ہے، جو مرضی کرو۔ عزت اسی جانور کی ہے جو کسی روزن پہ وہ کسی کے ہاں بندھا ہوا ہو، اسی کی عزت ہے، وہ وقت پہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ ورنہ وہ جانور جو اپنے رسہ توڑوا کے نکل جاتا ہے وہ ڈنڈے بھی کھاتا ہے اور جو ہے اپنے مالک کو بدنام بھی کرواتا ہے، اور وہ مسلمان جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے پریشانیوں کے ڈنڈے بھی کھاتا ہے اور اسلام کو بدنام بھی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر رہنے سے ہماری عزت ہے۔ ہماری عزت داڑھی مڈانے میں نہیں ہے، ٹوپی اتارنے میں نہیں ہے، ہماری عزت جو ہے وہ ٹخنے چھپانے میں نہیں ہے مردوں کے لیے، ہماری عزت داڑھی میں ہے، ہماری عزت پگڑی میں ہے، ہماری عزت ٹوپی میں ہے، ہماری عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ورنہ کہیں کہ ایسا مسلمان ہم نہیں مانتے، تو اسلام کا نام لے تو عمل تو کرتے ہیں۔ ہماری عزت ان چیزوں میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو مریض ہو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں رکھ لینا روزہ، ابھی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا زندگی میں نہیں رکھ سکتے، ایسی شوگر ہو گئی، ایسی تکلیف آ گئی، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، چلو فدیہ دے دینا، فدیہ دے دینا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ ولا بکم العسر، میں تمہارے لیے مشکل نہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، یہ آزادی نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ دو، اگر لینے والے ہو تو لے لو، یہ آزادی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آزادی ہی آزادی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے کتنے پیار سے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے، سمجھا کر کے تو روزہ فرض کیا ہے، مجھ سے تم محبت کرتے ہو تو جو محبوب ہوتا ہے اس کا حق ہے، امتحان بھی لے سکتا ہے، اور اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ پھر آخر پہ یہ بھی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔
تو اللہ ہمیں آسان زندگی دینا چاہتا ہے، ہم مشکل میں کیوں پڑیں؟ آسان زندگی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے تو اسلام سارے کا سارا ہی آ جاتا ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنے سے قرآن و سنت پہ عمل ہو جائے گا، قرآن و حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔